نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون ایک مشہور حدیث آپ نے کثرت سے وہ سن رکھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ محدث امت رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 افراد کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے لے گا۔ بعض احادیث میں عرش کے سائے کی صراحت ہے، اور یہ صراحت بھی بڑی خوش آئند ہے، کیونکہ عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ یہ 7 آسمان، 7 زمینیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہیں
جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ سایہ اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، چونکہ عرش بہت بڑی مخلوق ہے تو یہ سایہ بھی بڑا وسیع و عریض ہوگا، بڑا دراز ہوگا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اس سائے میں آئیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے محظوظ ہوں گے۔ وہ 7 افراد آپ کو معلوم ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آج ان 7 افراد کے تعلق سے یا اس حدیث کے تناظر میں 2 باتیں عرض کرنی۔ ایک یہ کہ یہ 7 افراد جو ہیں ان کا تعلق ایک ایسے وصف کے ساتھ ہے جسے آدھا ایمان ہونے کا شرف حاصل۔ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ اور یہ 7 افراد جن کے عمل کا ذکر ہے انتہائی صبر پر قائم رہنے والے تھے۔ الامام العادل، ان میں پہلا شخص امام عادل ہے، وہ حکمران جو منصب حکومت سنبھالنے کے بعد عدل سے کام لے، اور عدل سے کام لینا یہ بڑا ایک صبر آزما کام ہے، بالخصوص وقت کے حاکم کے لیے جس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے، خزانوں کا مالک ہوتا ہے، تو اپنی طاقت کے استعمال میں وہ عدل سے کام لیتا ہے، ورنہ بیشتر حکام طاقت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں اور ظلم کا پہلو اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے اقتدار دیا، حکومت دی، یہ طاقت کے استعمال میں، تصرف میں اندھا نہیں بنا، بلکہ ہمیشہ عدل سے کام لیا۔ وہ خزانہ جو اس کی ملکیت میں ہے اس کا خرچ بھی عدل و انصاف کے ساتھ، اخروی مسئولیت کے ساتھ، جب تک اس کی حکومت قائم ہے اس وقت تک اس کا عدل پر قائم رہنا یقیناً ایک صبر آزما مرحلہ ہے۔ ورنہ اکثر حکام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حکومت کے نشے میں بڑی غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی طاقت میں اندھے ہو جاتے ہیں، خزانہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر عدل سے کام لے اور جب تک اس کی حکومت قائم ہے وہ عدل پر قائم رہے تو یہ ایک صبر آزما مرحلہ ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ منصب کی تفویض ایک بڑی کڑی ذمہ داری۔ من تولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، جس کو ایک قضاء کا عہدہ دے دیا جائے سمجھو کہ وہ شخص روزانہ کند چھری کے ساتھ ذبح ہوتا ہے۔ وہ چھری تیز نہیں ہوتی
تیز ہو تو گلا کٹ جائے اور جان چھوٹ جائے، لیکن چھری اگر کند ہو نہ وہ گلا کٹے اور نہ اس کی جان چھوٹے۔ تو ایسے شخص کا عدل کے وصف پر قائم رہنا یقیناً بہت بڑا صبر ہے۔ اور شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے شباب ہی سے بلکہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے اور اسی عبادت میں پروان چڑھے، یہ بڑا عظیم الشان صبر ہے ایک نوجوان کا۔ جوانی کی عمر بڑی اس میں طغیانی اور سرکشی کا پہلو ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رب تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہے اور مستعد ہے، اور یہ بڑا ہی صبر آزما مرحلہ ہے۔ ان ربک یعجب من الشاب لیست له صبوہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جو بھرپور جوانی کے باوجود نفس کی خواہشات کا تابع نہ ہو، بھرپور جوانی کے باوجود منہج تقویٰ پر قائم ہو اور اس کے اندر گناہ کی طرف میلان کی رغبت نہ ہو، اور یہ معاملہ بڑے صبر پر قائم ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد یا بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، مسجد کی محبت، اور بالخصوص روزانہ شب و روز میں 5 وقت کی نماز با جماعت کی پابندی، یہ معاملہ انتہائی صبر کا مظہر ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، خوبصورت بھی ہو اور خاندان بھی اچھا ہو، کسی گھٹیا خاندان کی نہ ہو، اور وہ کسی نوجوان کو گناہ پر آمادہ کرے، اور وہ نوجوان اس دعوت کو سن کر فوراً کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دے، اور یہ بڑا عظیم الشان صبر ہے۔ جس طرح اعمال صالحہ کی انجام دہی صبر پر قائم ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی عظیم الشان صبر ہے، اور خاص طور پہ ایسا گناہ جو لذت سے بھرپور ہو، اسے اللہ کے خوف کی بنا پر ٹھکرا دینا، یہ عظیم الشان صبر ہے۔
اور وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا. تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جو بڑا چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ورنہ جو نفس امارہ ہے وہ تو انسان کو صدقے سے روکتا ہے، لیکن صدقہ دینا، مال خرچ کرنا بہت بڑا صبر ہے. انسان محنت سے مال کماتا ہے اور ایک اچھا حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ خرچ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا صبر ہے. پھر خرچ بھی اس طرح کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ تک کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یہ بھی صبر کی عظیم الشان مثال ہے. ورنہ انسان تو ریاکاری کا خوگر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے کارناموں کی دھوم مچ جائے. کچھ لوگ ہیں ایسے جو خرچ کرنے کے بعد ریاکار بننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سخاوت دنیا والوں کے سامنے آئے، بلکہ پریس میں آئے اور دنیا کے کونے کونے میں اس کی سخاوت کی دھوم مچ جائے. یہ راستہ بھی بظاہر لذت سے بھرپور راستہ ہے کہ دنیا تعریفیں کرے، لیکن ایک شخص اخلاص پر قائم ہو، حفظ نیت گویا اس کا منہج بن چکا ہے. یہ کام بھی دشوار ہے اور اخلاص کی حفاظت بھی بہت بڑا صبر ہے. سفیان ابن عیینہ کا قول ہے رحمہ اللہ کہ میں نے شرعی امور میں سب سے مشکل کام تلاش کرنا چاہا. کبھی میرے سامنے جہاد آتا، کبھی روزے آتے، کبھی حج آتا، لیکن آخری فیصلہ دل یہی کرتا کہ یہ سارے کام آسان ہیں. پھر میرے سامنے ایک مسئلہ آیا حفظ نیت کا، ریاکاری سے بچنے کا اور نیت میں منہج اخلاص پیدا کرنے کا، للہیت اختیار کرنے کا. یہ دکھاوا اور نمود و نمائش اس سے گریز کرنے کا. تو حفاظت نیت پر میں ٹھہر گیا. یقیناً یہ سب سے مشکل کام ہے. تو ایک انسان اگر مال خرچ کرے، سخاوتیں کرے، یہ بھی ایک صبر آزما مرحلہ، لیکن مال کے خرچ کرنے میں وہ ریاکاری سے بچے اور اپنے آپ کو اخلاص پر قائم رکھے. تو یہ ایک دوسرا صبر اس مسئلے میں بن جائے گا. ورنہ ریاکاری، دنیا کی شہرت، ناموری، نمود و نمائش، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ معاملہ بظاہر لذت پر قائم ہے، لیکن جو لوگ مال بھی خرچ کریں اور دنیا والوں کو خبر بھی نہ ہونے دیں تو یہ ایک دوہرا صبر ہے. اسی طرح رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو، بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہو، جو کہ انتہائی مشکل امر. دنیا ہے، دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کے بہت سے تقاضے ہیں، مگر ان کی دوستی صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیا کی غرض نہیں، کوئی دنیا کی لالچ نہیں.
ملنا جلنا بچھڑنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو کہ یقیناً ایک صبر آزما کام ہے۔ کسی سے دوستی قائم کرنا صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، تو یقیناً یہ بڑا مشکل ایک معاملہ ہے۔ لیکن جو لوگ کامیابی سے اس وصف کے ساتھ متصف رہیں، ان کے لیے یہ عظیم بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بھی اپنے سائے میں لے لے گا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ندا فرمائے گا کہ این المتحابون بی، وہ میرے بندے کہاں ہیں جو میری خاطر محبتیں کیا کرتے تھے، جن کی زیارتیں ملاقاتیں مل بیٹھنا میرے لیے تھا، وہ کہاں ہیں؟ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے، اتنا قرب ان کو اللہ کا حاصل ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ یقیناً یہ صبر کی بہت بڑی مثال ہے کہ اپنی محبتیں، دوستیاں، زیارتیں، ملاقاتیں، مل بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حالانکہ دنیا کی بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، مگر سب سے قطع نظر وہ ایک بندے سے دوستی قائم کر لے اللہ کے لیے، تو یہ ایک عظیم الشان بندے کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میدان محشر میں، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ان دو دوستوں اور بھائیوں کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ اور وہ انسان بھی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کے ڈر سے، جو کہ تقویٰ کی ایک لازوال مثال ہے۔ ایک انسان بڑی محنت کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رو پڑے، ورنہ رونے کی بہت سی اقسام ہیں۔ بقول امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے 10 یا 12 قسمیں ہیں رونے کی، ان میں صرف ایک قسم کا رونا اللہ کے لیے ہے، باقی سارا دنیا داری کے لیے اور ریاکاری کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عظیم الشان مقام ہے۔ الغرض، یہ 7 افراد جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے گا اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرما کر انہیں سورج کی تپش سے بچا لے گا، پسینے سے محفوظ رکھے گا، جو بڑا ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اور ان 7 اوصاف کا جو ایک مشترک امر ہے وہ صبر ہے، جس سے صبر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ صبر جو ہے اپنی زندگی میں پیدا کیجیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، و بشر الصابرین، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو صابرین سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ اوصاف اختیار کیے جائیں اور ساتھ ساتھ ہر وہ وصف جو صبر سے منسلک ہے اسے پورے صبر کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی طاعت اللہ، اور صبر عن معصیت اللہ، اور صبر علی اقدار اللہ۔
تینوں اقسام جو ہیں ہر بندے کو ہر وقت ان کا سامنا ہوتا ہے. کبھی وہ دامن صبر کو نہ چھوڑے. یہ تینوں اقسام یک بعد دیگرے بار بار اس کے سامنے آتی ہیں، اور وہ دامن صبر نہ چھوڑے، بلکہ ان تینوں اقسام میں وہ صابر ثابت ہو. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے حصول کا موجب ہوگا. صبر علی طاعت اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. وضو کرنا اللہ کی اطاعت ہے اور یہ صبر ہے. نماز اللہ کی اطاعت ہے اور یہ صبر ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر صبر کی الگ الگ نوعیت ہے. تو ہر نیکی پر قائم رہنا زندگی بھر کے لیے یہ عظیم الشان صبر ہے. یہ صبر علی طاعت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں پر صبر کرنا. صبر و معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ کر صبر کرنا. ہمارے سامنے بڑے بھیانک گناہ ہیں، بالخصوص فتنوں کے اس دور میں. کھلے عام بے حیائی کی دعوتیں ہیں، قدم قدم پر شراب خانے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، سودی کاروبار ہیں، اور مال کی بڑی کشش ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا، بچاؤ اختیار کرنا، یہ صبر کی بہت بڑی مثال ہے. اور تیسری قسم صبر علی اقدار اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں انہیں بھی پورے صبر کے ساتھ برداشت کرنا اور خندہ پیشانی سے جھیلنا، بے صبری اختیار نہ کی جائے. تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، خیر ہو یا شر ہو. تقدیر اگر خیر ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر شر ہو تو اس پر صبر کیا جائے. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر. ان اصابت سراء شکر بذالک خیر لہ، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، جو اس کے لیے خیر ہی خیر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ بَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ، اگر کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر. فَعَجَبَ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، اے مومن تیرا معاملہ کتنا عجیب ہے. دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، خوشی یا غمی، اور تو ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیتا ہے. خوشی پر شکر ادا کرتا ہے اور غمی پر صبر کر لیتا ہے، اور یہ دونوں بہترین مقامات ہیں، خیر ہی خیر. اس موقع پر یہ بات بتانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں پر صبر ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرنا، یہ بڑا ایک مقام عظیمت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، کبھی مرض ہے، کبھی کسی عزیز کی فوتگی ہے، کبھی کاروباری خسارہ ہے، کبھی دنیا والوں کی طعنہ زنی ہے، غیبتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے. ان تمام مکروہ چیزوں کا سامنا انسان کرتا ہے
یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ تقدیر کے کڑوے فیصلے جو آپ کے حق میں ہیں، جو آپ کے لیے لکھے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر کر لینا، یہ عظیم الشان مقام ہے. مگر یہ صبر اضطراری ہے. اضطراری سے مراد یہ کہ تقدیر کے فیصلے ہیں، لکھے گئے ہیں، اور یہ لا محالہ حاصل ہو کر رہیں گے. صبر کرنا پڑے گا. اضطراری صبر ہے، کر لو گے تو فائدہ ہے، نہ کرو گے تو نقصان ہے. اضطراری صبر سے مراد یہ ہے کہ وہ غمی اور دکھ لکھا ہوا ہے، وہ حاصل ہو کر رہے گا، صبر کرنا پڑے گا. صبر کا اجر ہے. صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا. صبر کیا ہے؟ اپنی بیماری یا تکلیف کا ڈنڈورا نہ پیٹنا. دنیا والوں کو بتاتے پھر رہے ہو فلاں مرض ہے، فلاں بیماری ہے، یہ صبر کے منافی ہے. یہ مرض اللہ کے امر سے آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہے ہو ہر جگہ. ہاں، جہاں تکلیف کا اظہار فائدہ مند ہو سکتا ہے، کسی طبیب یا ڈاکٹر کے سامنے اپنے مرض کو کھولنا تاکہ وہ علاج کر سکے، تو وہ ایک حکمت ہے، بالکل کیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا وانذر له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے. تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کیا کرو اور دوا استعمال کیا کرو. یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اعقلها وتوکل، اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ اسباب کو اختیار کرو اور توکل اور صبر کرو. لیکن جہاں مرض کو کھولنے کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ خامخواہ بے صبری، اللہ تعالیٰ کا شکوہ آپ کو اجر سے روک دے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بندے کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہے کہ اللہم الیک احتسب مصیبتی ہذہ فاجرنی بہا، کہ یا اللہ اس مصیبت پر صبر کر کے میں تجھ سے اجر کا خواہاں ہوں، اجر کا طالب ہوں، تو مجھے اجر عطا فرما دے. وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کے بدلے اس سے بہتر عطا فرما دے. جس اللہ نے یہ دیا وہ اس سے بہتر بھی دینے پر قادر ہے. یہ دعا پڑھ لیا کرو کوئی مصیبت آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی. جب یہاں تک پہنچی وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا، کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے، تھوڑا سا رک گئیں. مَن يَكُونُ خَيْرًا مِّنْ أَبِي سلمہ، کہ ابی سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر شوہر اور کون ہو سکتا ہے. لیکن پھر یہ سوچا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ الفاظ میں کہہ ڈالیں کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین بن گئیں. جب ان کی عدت ختم ہوئی تو اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے بہتر کون ہو سکتا؟ ہمارا کام صبر ہے، استقامت ہے، اللہ پر توکل ہے، صبر کر کے اجر لینا، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کو سمیٹنا اور حاصل کرنا. یہ صبر اضطراری ہے، جس کی ایک شکل یہ بھی ہے
کہ اس درد کا یا بیماری کا علاج غیر شرعی نہ ہو۔ کوئی بیماری آ گئی، بندہ بے صبرہ ہو جائے، فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں حضرت کے پاس جاؤ، پلیٹیں لکھوا کر لاؤ، گھول گھول کے پلاؤ، تعویذ لے کر آؤ، پانی پر پھونکے مروا کے لاؤ، یہ سارے غیر شرعی معاملات، یہ بھی بے صبری۔ ہاں علاج اختیار کرے مگر وہ جو صحیح ہو، یہ استقامت اور صبر ہے۔ مگر یہ صبر اضطراری ہے، اور اگر صبر اختیاری کریں گے تو اس کا کیا اللہ کے یہاں صلہ ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا؟ صبر اختیاری کیا ہے؟ وہ معاملہ جس میں صبر کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں دیا گیا ہے، جو بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں معاملات ہو۔ 5 وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، آپ کو اختیار دیا گیا نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ پڑھو گے تو جنت کا راستہ ہے، اور نہ پڑھو گے تو جہنم کا راستہ ہے، اور آپ نماز کو اختیار کر لیں، یہ ہے صبر اختیاری۔ کتنا اس کا اجر ہوگا، کتنا اس کا صلہ ہوگا؟ سال بعد زکوٰۃ ہے، دو یا نہ دو، اگر دو گے تو جنت ہے اور نہ دو گے تو جہنم ہے، اور آپ زکوٰۃ دینے کو ترجیح دیں، یہ صبر اختیاری۔ حج ہے، رمضان کے روزے ہیں، بقیہ اعمال اطاعت ہیں، ان سب کو بار بار اختیار کیے رہنا، یہ اختیاری صبر ہے، جو اضطراری صبر سے کہیں زیادہ قیمتی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر معروف ہے، وہ اضطراری صبر تھا۔ مختلف امراض حملہ آور ہوئے، سارا خاندان اللہ نے چھین لیا، سارا مال اور تجارتیں ختم ہو گئیں، یہ سارے تقدیر کے فیصلے تھے، اضطراری صبر تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، یہ بھی اضطراری صبر تھا، جس پر ان کو بڑا عظیم الشان صلہ دیا گیا۔ وہ صبر معروف ہے جس کی اللہ نے تعریفیں کی، لیکن اگر ہماری زندگی میں بار بار صبر اختیاری کے موقع بنے، گناہ سامنے آتے ہیں، کر لو یا نہ کرو اختیار ہے، وہ گناہ کر لو گے تو جہنم کی سزا ہے، اور نہ کرو گے تو وہ تقویٰ اور جنت کا راستہ ہے، اور آپ نہ کرنے کو ترجیح دیں، گویا آپ نے اس موقع پر صبر اختیاری کو اپنا لیا۔ تو یہ کس قدر اللہ کے ہاں باعث تعریف ہوگا، باعث اجر ہوگا، جبکہ صبر اضطراری، صبر کرنا پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ آپ پر مسلط ہوں گے، ان فیصلوں کو جھیلنا پڑے گا۔ صبر کر لو گے تو اچھا ہے، لیکن صبر اختیاری میں تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ کرو یا نہ کرو، اور ایک انسان ہر موقع پر صبر اختیاری کے امتحان میں کامیاب ہو، ہر نیکی اپناتا جائے صبر کے ساتھ، ہر گناہ سے بچتا جائے صبر کے ساتھ، یقیناً یہ مقام بڑا عظیم الشان ہے، اس پر بہت کم لوگوں کو توجہ ہے۔ ہم صرف تکالیف کو برداشت کرنا صبر سمجھتے ہیں، جبکہ صبر ہر لمحہ انسان کے سامنے ہوتا ہے، ہر وقت انسان کے سامنے ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں کے کچھ تقاضے ہیں، ہر وقت معصیتوں سے بچنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ کبھی سود خوری پر مبنی تجارت ہے، کبھی زنا اور فحاشی کی دعوت ہے، کبھی مختلف خبائث کی دعوت ہے، اور کبھی کوئی بندہ سامنے بیٹھا کسی کی غیبت کر رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو سنیں، لیکن نہ سننا یقیناً یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر اختیاری جو ہے ہر لحظہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگر ہم صبر اختیاری کے امتحان میں کامیاب ہوتے جائیں تو یہ بڑا عظیمت والا معاملہ ہے، جو انبیاء کرام کا منہج تھا، جس کی اتباع اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح آپ بھی صبر کریں۔ تو یہ صبر اختیاری ہر وقت ہر آن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اطاعتیں اختیار کرو اور گناہوں سے بچاؤ کا راستہ اپناؤ،
تو یہ قدم قدم پر آپ نے صبر کو آزمایا، بشارتیں ہی بشارتیں، محبتیں ہی محبتیں، اللہ تعالیٰ کی معیت۔ تو اس نقطے کی طرف توجہ دلانا تھا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ ساتوں افراد جو ہیں جو ان میں قدر مشترک ہے وہ صبر ہے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں منہج صبر کو اختیار کیا اور اپنایا، اور اللہ رب العزت نے انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کی فراہمی کا وعدہ دے دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث کل امرئ فی ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، جب قیامت قائم ہوگی ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہی کو اس کا سایہ بنا دے گا۔ ان عرش کے سائے کے ساتھ ساتھ اس کا صدقہ بھی مزید اس کے لیے سایہ بن جائے گا، بڑی لطافت اور راحت حاصل ہوگی۔ اور یہ سایہ کب تک تنا رہے گا؟ جب تک اللہ رب العزت سارے خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو 7 افراد ہیں جن کو روز قیامت یہ سایہ فراہم ہوگا، ان میں سے 3 افراد پر غور کیجیے۔ اس کی رحمت کے خزانے، رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، 3 افراد جن پر آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ کیا رحمت ہے میرے پروردگار کی کہ ایک نشست بندہ ایسی اختیار کرے، تنہا ہو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کے عذاب کا تصور ہو اور رو پڑے۔ تو ایک ہی موقع کا یہ رونا اللہ کے خوف سے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی فراہمی کا سبب ہوگا۔ یہ رحمت کا عظیم الشان خزانہ ہے، یا رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غصے سے پہلے ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، بندے کے پوری زندگی کے ایک ہی معاملے کو قبول کر لیا اس نے کہ میرا بندہ تنہائی میں بیٹھا مجھے یاد کر کے رو پڑا، میرے عذاب کو یاد کر کے رو پڑا، میں اس کا بدلہ دوں گا قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کی صورت میں، جبکہ پورے میدان محشر میں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دوسرا شخص، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے۔ یہ معاملہ بھی زندگی میں ایک ہی بار پیش آئے، اسے تنہائی میں دعوت گناہ دی گئی جیسے یوسف علیہ السلام کو دی گئی، جیسے وہ مرصد کو مکہ میں دی گئی، اور انہوں نے محض اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھوکر مار دی۔ ایک ہی وقت کا یہ معاملہ، ایک ہی بار کا یہ معاملہ کہ اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، معصیت کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک ہی عظیمت اور صبر سے بھرپور معاملے پر اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اس قدر چھپا کر کہ کسی کو علم نہ ہو کہ کیا دیا ہے، حتیٰ کہ اسے بھی معلوم نہ ہو، اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کیا خرچ کیا۔ اس قدر اپنے رب کے لیے مخلص ہو، اخلاص سے بھرپور یہ مظاہرہ ایک ہی بار کر جائے، اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اس کے عوض میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور جو باقی 4 افراد ہیں ان سے بھی ایک درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، ایک سبق ملتا ہے، اور وہ ہے دوام اطاعت کا۔ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہو، یہ ایک مستقل مسلسل صبر کا نام ہے۔ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، مستقل صبر کا نام ہے۔ وہ 2 بھائی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں
اسی پر ملیں، اسی پر بچھڑیں، زندگی اسی طرح گزار جائیں، یہ بھی دوام اطاعت کا نام ہے۔ تو الغرض جو باقی 4 کام ہیں ان میں جو سبق ہے وہ دوام اطاعت کا ہے، اور یہ 3 امر جو ہیں، ایک لحظے کا صبر اور ایک لحظے کی اطاعت، ایک لمحے کی اطاعت، ایسا اللہ کی رضا کا باعث بنے گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نیکی کے عوض اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو دوام اطاعت بھی ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہو، اور یہ کام بھی ہم منتظر رہیں کوئی ایسا موقع بن جائے، رب تعالیٰ کی اطاعت میں بھرپور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نیکی کو اختیار کر جائیں، اس گناہ کو ٹھوکر مار دیں، تو ایک ہی بار کی یہ اطاعت یہ اس عظیم الشان نعمت کا باعث بن سکتی ہے، اور وہ ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا وہ سایہ، جبکہ پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور بندوں کو سائے کی طلب ہوگی، سائے کی تلاش ہوگی، اور اس کو حاصل کرنا کتنا اللہ نے آسان بنا دیا۔ میرا رب ارحم الراحمین ہے، بندوں سے محبت کرنے والا، جس کا پیار ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے، کوئی اس کے پیار کو پہنچ نہیں سکتا، اور یہ اس کے پیار کے مظاہر ہیں کہ بندے کا ایک ہی بار کی اطاعت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہوگا، اور قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کا سایہ حاصل ہو جائے گا۔ ہر موقع کے متلاشی رہو، ہر موقع کے لیے مستعد رہو۔ دوام اطاعت بھی دین اسلام کی ہدایات سے ہمیں ملتی ہے کہ ہم مستقل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے منہج تقویٰ پر قائم کر لیں، اور اس قسم کے مواقع ہوں ان میں ہم پوری استقامت اور صبر اور عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی بار یہ استقامت اختیار کر جائیں، تو اللہ کی رضا ہمارے لیے منتظر ہے، اور بڑے بڑے خزانوں کے حصول کا باعث بنے گا۔ سب سے بڑا خزانہ میدان محشر میں جو عذاب اور تپش کی صورتیں ہوں گی، اللہ ان سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جو تیری اطاعت پر ہوں۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.